السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں میوٹ کر دیتے ہیں نہیں معلوم، کون کرتا ہے نہیں معلوم۔ انمیوٹ کر لیجئے، یو نیڈ ٹو ڈو۔ آواز آ رہی ہے مگر یہ میوٹیڈ کو بتا رہا ہے۔ اب آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ پھر کیوں کہہ رہا ہے فون انمیوٹ کرو بول۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على اول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء، اللهم عجل فرجه الشريف۔ یہ عذاب، یہ امتحان، یہ وائرس، یہ وبا، یہ جنگیں، یہ خونریزی، یہ بھوک، یہ پیاس، یہ بے عدالتی، اس کی سب سے بڑی وجہ انسان کا حجت خدا جو رابطہ ہے بین ارض سما، اس سے جدا ہو جانا ہے۔ جس دن یہ رابطہ ختم ہوگا، جس دن مولا تشریف میں، بلکہ ہم تیار ہو جائیں گے مولا کے لیے، اس دن یہ دنیا جنت بنے گی۔ تو بہترین دعا دعائے فرج امام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اما بعد فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، كذلك اللہ ربنا۔ عزیزان گرامی، توحید گفتگو ہے اس ماہ مبارک رمضان، اور سورہ توحید جس کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، اس کی مختصر سی تفسیر ہے۔ تیسرے مرحلے میں پہنچے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے 4 قسم کی توحید بتائی تھی۔ توحید ذات، توحید صفات، توحید افعالی، توحید در عبادت۔
توحید در ذات کے معنی ہیں اللہ کو جب ہم ایک کہتے ہیں 1 2 3 4 5 یہ نمبر والا اللہ نہیں ہے، وہ ایک ایسا نہیں ہے جس کا دو ہو، اور نہ ہی وہ لاکھوں کا ایک ہے۔ اللہ کی ذات ایک کے معنی وہ یونیک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ اور اخلاص، سورہ اخلاص کو اخلاص اس لیے کہا گیا کہ جس میں پاکیزگی سب تسبیح ہو، تنزیہ پروردگار واضح ہے۔ اور ہمارے ہاں نماز میں اگر 2 رکعتی نماز ہے تو 1 رکعت میں الحمد کے بعد اس سورے کا پڑھنا بہت تاکید ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ توحید بیس ہے دین اسلام کا۔ اول الدین معرفتہ مولا المؤمنین، دین کا پہلا زینہ اللہ کی معرفت ہے۔ اگر معرفت میں پیر ڈگمگائے تو پھر ذرا سا نبوت و قیامت و امامت وغیرہ کو سمجھنا مشکل ہے۔ اور توحید کیسی؟ قل کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ یکتا ہے، یونیک ہے۔ اللہ الصمد، اور صمد ہے وہ، صمد کے معنی ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ساری کائنات جس کی ڈیپینڈیبل ہے وہ اللہ کی ذات، اللہ کسی کا ڈیپینڈیبل نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ ہی باپ ہے نہ ہی بیٹا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا۔ یہ کانسٹنٹ ہمارا نمازوں میں ریمائنڈ کرانا اس بات کی دلیل ہے کہ کرسچینٹی میں 3 in 1 جو بحث ہے اس کے رد کے لیے اس سے بہتر خالص سورہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جب بھی آتا ہے قرآن میں عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، اکثر مقامات پر عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ کون؟ مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے نے اللہ سے، اللہ کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ تو یہ توحید در ذات، لم یلد ولم یولد، اور پھر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، ہم پلہ ہم سر نہیں ہے۔ کتنے ہی اہل بیت علیہ السلام کی معرفت میں کتنے ہی فضائل کہیں، لیکن وہ اللہ کے برابر نہیں۔ اور اگر کوئی کر رہا ہے تو یا نادان ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے دین کو۔ اہل بیت نے اس طرح کی تربیت کوئی دی نہیں۔ توحید در ذات کے مختصر مفہوم یہ ہے۔ توحید در صفات، توحید صفات کیا ہے؟ توحید صفات قرآن مجید نے اللہ کے 99 صفات بتائے ہیں، رحمان و رحیم و کریم و ستار و غفار وغیرہ، اور یہ صفات بتائیں کہ معنی نہیں ہیں کہ رحمان الگ ہے، ستار الگ ہے، غفار الگ ہے۔ اللہ یعنی رحمان، رحمان یعنی اللہ، اللہ یعنی رحیم، رحیم یعنی اللہ، ستار یعنی اللہ، غفار یعنی اللہ۔ اللہ کی ذات سے صفت کو جدا نہیں کیا جا سکتا، ایٹریبیوٹ آف اللہ کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مثال ذرا سا بہت مشکل ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے مثال دی جائے۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء،
اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ پیرابلز جو دیے جاتے ہیں ہماری اپنی سمجھ کے لیے، ورنہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میرا نام ہے ذکی باقری، لوگ مولانا ذکی باقری، یہ مولانا صفت ہے میرے نام کے ساتھ۔ پیدا ہوتے ہی میں کوئی عمامہ پہن کے نہیں آیا تھا، تو یہ علم ذاتی نہیں ہے، ایڈڈ کوالٹی ہے۔ کچھ حاصل کیا، کچھ بنا، جو بھی حاصل کیا پھر بھی طالب علم ہے۔ یہ صفت جو ایڈ ہوئی ہے مولانا کی، ایڈڈ کوالٹی ہے۔ اللہ کے صفات ایسے نہیں ہیں۔ اللہ قائم ہے، اللہ دائم ہے، ایٹرنل ہے، کیا معنی ہیں؟ تو کب سے اللہ کا تصور نہیں ہے، اس لیے کہ کب ہی نہیں تھا تو پھر کب سے کا کیا سوال ہے؟ جب نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ ٹائم تھا، نہ پیریڈ تھا، نہ سورج تھا، نہ کچھ نہیں تھا، وہ تھا اور تھا۔ اس کو سمجھانے کے لیے علماء نے، امام خمینی نے شاید یہ مثال بھی دی ہے، سمندر کے ساتھ موج ہے، ویوز ان دا اوشن، صفت ہے ویوز، موج صفت ہے سمندر کی۔ کب سے موج ہے کا سوال ہی نہیں ہے، کب سے؟ جب سے سمندر کا تصور ہے اس وقت سے موج ہے۔ اب تھوڑی سی سمجھ میں تھوڑی سی بات آ جائے تو کب سے اللہ رحمان، کب سے سوال نہیں ہے، جب سے وجود ہے اس وقت سے قائم ہے، دائم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اور ایک مثال جو دی جا سکتی ہے، شہد میں مٹھاس ہے، سویٹنس ان ہنی۔ کب سے شہد میٹھی ہے، کب سے سوال ہی نہیں ہے۔ جب بھی تصور کرو شہد کا، مٹھاس ہے۔ مٹھاس شہد کی، شہد سے جدا نہیں ہو سکتی۔ تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے صفات، اللہ کے ایٹریبیوٹس اس کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ہے توحید افعالی، اس کی اقسامیں آئندہ آ رہی ہیں۔ اللہ خالق ہے، فعل ہے اللہ کا، فعل یعنی ایکشن، ایکٹ۔ اللہ رازق ہے وغیرہ، یہ توحید افعالی انشاءاللہ آگے بڑھ کر سمجھیں گے۔ توحید در عبادت یعنی سوائے اللہ کی کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ہزاروں جانے قربان مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کوئی پیرلل نہیں علی کا، لیکن علی کی عبادت نہیں ہو سکتی، علی کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا۔ عبادت مخصوص ہے اللہ کی ذات۔ توحید جو تیسری قسم ہے توحید افعالی، ان کی اقسام ہیں، جن میں سے توحید خالقیت، سورہ رعد کی آیت ہے قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے کہ اللہ God is a creator of everything۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کلیشز نہیں ہے۔ کلیشز کہاں ہیں کہ who is the creator۔ بگ بینگ تھیوری وائڈلی ایکسپٹڈ تھیوری ہے، ہم نے ابتدائی درسوں میں شاید اشارہ کیا۔
تو یہ بگ بینگ جب کہا جاتا ہے تو کوئی چیز کا وجود تھا، سم تھنگ واز دیئر، پھر بینگ ہوا، پھر ایکسپلوژن ہوا. جب اولین مادہ ہے، دا فرسٹ میٹر، وہ کہاں سے آیا؟ اس کا جواب قرآن دے رہا ہے. اللہ قال اللہ خالق کل شیء، اللہ ساری کائنات، ہر چیز کا بنانے والا، پیدا کرنے والا. شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا نے اس بات کو حل کیا ہے. خلق اللہ کل شیء لا بشیء، خلق اللہ لا بشیء. اللہ نے فرسٹ میٹر کو بھی بغیر میٹر کے پیدا کیا. یہ سائنٹسٹ اس کو قبول نہیں کرتے، اسی لیے پریشانی. نمبر 2، توحید ربوبیت بہت ہی اہم ہے. یہ خالقیت کے بھی کئی سیشنز چاہیے سمجھنے کے لیے، ربوبیت کے لیے تو کئی سیشنز چاہیے، مگر میں اس میں انٹرٹین نہیں کر سکتا. آج ہم کسی حد تک کسی منزل تک پہنچ جائیں تو نیکسٹ ویک توحید کا وہ حصہ جو ہم سے مربوط ہے اس کو بیان کرنا ہے. توحید ربوبیت اگر عالم ہے، یونیورس ہے، اس کا مدبر و مدیر اللہ ہے. قل اغیر اللہ ابغی ربان وہو رب کل شیء. سورہ انعام 164 آیتوں کی ان پہ حوالہ بھی ہے، ساتھ ساتھ دیکھتی جائیے. کیا تم اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو تلاش میں ہو، دیکھ رہے ہو؟ رب دیکھنا چاہتے. رب کے معنی کیا ہیں؟ جو مدبر ہو، مربی ہو، ٹیک کیئرر، جو خیال رکھے. سوا اللہ کے کوئی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہی نہیں شے کیا ہے. اس کا رب کیسا بنے گا؟ اس کا مدبر کیسے بنے گا؟ آٹم کو جو دینا ہے وہی جانتا ہے جو آٹم کا کریٹر ہے. انسان کو جو دینا ہے وہی جانتا ہے جو انسان کا خالق ہے. قرآن بیسک سوال کر رہا ہے سورہ انعام میں، اللہ سے ہٹ کر تم کسی اور رب کو تلاش کر رہے ہو، کیئر ٹیکر کو تلاش کر رہے ہو، کوئی اور. اس کے بعد وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اس لیے کہ خالق کل شیء ہے. اوپر کیا پڑھا تھا؟ خالق کل شیء. جب خالق ہے تو رب بھی ہے، اگر رب ہے تو خالق ہونا ضروری ہے. ناممکن ہے کہ خالق و رب نہ ہو. حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام فرعون کے سامنے جو انٹروڈیوس کرتے ہیں، اس نے پوچھا من ربکما، بڑے تم آئے ہو وہی چپدی کا شوروا، ہماری بلی ہمیں سے میاں، میرے گھر میں پلے، میرے ہی بڑے، پھر میرے مقابل میں آئے ہو. من ربکما، کون ہے تمہارا رب؟ تم دونوں بھائیوں کا رب کون؟ میں تو کہہ رہا ہوں انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے، ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے، اعطا کل شیء خلقا ثم ہدا. ربوبیت جو آئے ہے قرآن، ہر شے کو اللہ نے ایگزسٹنس بخشا، پھر اس کے بعد اس کی ہدایت بھی کر دی. یعنی اس کو کہتے ہیں ہدایت تکوینی. یہ پرند سردیوں میں ساؤتھ کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے پاس جی پی ایس کیا ہے؟ کیا ہے جی پی ایس؟ ہم آج کل لگا دیتے، پہلے تو وہ بھی نہیں تھا. پہلے میپس دے کے جاتے تھے،
جی پی ایس لگا دیا فوراً پہنچ گئے اپنے مقام پر. ان کے پاس کون سا جی پی ایس ہے ان پرند کا, ان برڈز کا, جو thousands کلومیٹرز جاتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, پھر پلٹ کر کے واپس آتے ہیں بغیر پاسپورٹ کے, ہر جگہ جاتے ہیں. یہ انسان ہے اگر اے ہے. اسی لیے امام زمانہ کو یاد کیجئے کہ بلا مولا آئیں, پھر یہ بارڈرز وغیرہ کھلے, پھر پرند کی طرح کم از کم ہم آزاد رہیں. شاہی ہے تو خیر. بہرحال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ, ہمارا رب ہوا ہے جس نے تخلیق کی. القول اللہ خالق کل شیء, اور نہ صرف تخلیق کی, اس نے ہدایت کی, یعنی ربوبیت, مدیریت, مدبر وہی ہے, مربی وہی ہے. توحید تشریع و قانون گزاری بہت خوبصورت ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. ومن لم يحكم, اگر اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے حکم کے برابر تم عمل نہیں کرو گے, بما انزل اللہ, اللہ نے بتا دیا, فاولئک هم الکافرون. میں سمجھتا ہوں who are you؟ نہ, رب ہے وہ, خالق ہے وہ, مربی وہ ہے, مدبر وہ ہے, مدیر وہ ہے, وہ جانتا ہے تمہیں کیا چاہیے. چھوٹی چیز خریدتے ہو, چھوٹی بک آ جاتی ہے اس کے ساتھ, وہ بک بتاتی ہے ہاؤ ٹو آپریٹ. وہ بک کہاں سے آئی ہے؟ اسی فیکٹری سے جس فیکٹری سے کمپوننٹ آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ٹیکنالوجی سے وہ فیکٹری جاتی ہے. انسان اللہ کی فیکٹری سے آیا ہے, انسان کو آپریٹ کرنے والا اللہ ہی ہے, وہ جانتا ہے. من لم يحكم بما انزل اللہ, جو اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا, چلائے گا نہیں, فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, تو وہاں میں سمجھتا ہوں نہیں چلتا, میرا یہ خیال ہے, نہیں, میرا کوئی خیال نہیں ہے, سب سارے خیال میرے خالق کے ہیں. نمبر 4, توحید در مالکیت, اونرشپ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے سورہ آل عمران 189, زمین و آسمان جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے لیے, یہ وہی مالک ہے, وہی خالق ہے, وہی مربی ہے, وہی مدبر ہے. تو مالکیت, میں سمجھ رہا ہوں گھر میرا ہے, میں سمجھ رہا ہوں گاڑی میری ہے, اچھا چھوڑ دیجئے وہ مالکیت حقیقی و مجازی. اونرشپ دو طرح کی ہے, ان ریالٹی یا یہ کہ کریڈنشل ہے. یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں جو کارڈ ملتے ہیں, نام لینا نہیں چاہتا, کہیں ایسے لوگ کہیں گے کمرشل بھی چلا رہے ہیں مولانا, کئی طرح کے کارڈ ہیں نا, کریڈٹ کارڈز, اس میں لکھا ہے کہ مالک یہ بینک ہے, آپ نہیں ہیں, صرف آپ کو کریڈنشل دیا جا رہا ہے. اونرشپ آپ کے پاس نہیں ہے, صرف کریڈنشل ہے آپ. تو گھر میرا کہہ رہا ہوں, حقیقت میں میرا نہیں ہے, کریڈنشل ہے, اعتباری ہے. مالک کون ہے؟ حقیقی ہے.
ما بنا من نعمت فمنک لا الہ الا انت، جتنی بھی نعمت ہیں مالک تیری ہیں، تو ہی ہے مالک. زبان سے بولنا نہیں ہے، حقیقت ہے. اچھا چمجی چلیے ٹھیک ہے، گھر کریڈینشل واٹ اباؤٹ مائی اون ہینڈ، میرے ہاتھ تو میرے ہیں، میرے گال تو میرے ہیں، میں کریم لگا سکتا ہوں، میں 2 گھنٹے آئینے کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں. واٹ ایور آئی وانٹ آئی کین ڈو اٹ. زندگی بھر سمجھتا رہا تھا یہ میرے ہیں، میرے ہیں، میرے ہیں، میرے ہاتھ ہیں، میرے آنکھ ہیں، میرے گال ہیں، میرے بال ہیں. قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہائے 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 قرآن. روز قیامت سیل کر دیا جائے گا. کس کو؟ زبان کو بند کر دیا جائے گا، اس لیے کہ زبان سے بہت سی غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، دین کے نام پہ جھوٹ بولا ہے. اس کی زبان کو بند کرو. ہاتھ بتائیں گے کیا کیا، اللہ اکبر. پیر بتائیں گے کیا ہے، جلد ہمارے ہی خلاف بات کرے گی. یہ پوچھے گا لما شاہدتم علینا، انسان بولے گا یہ کیا ہوا بھائی، میں نے کتنی کریم لگایا، میں نے کتنا تھوپا، میں نے میرے خلاف جا رہی ہو. کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ انطق کل شیء. اللہ نے بولنے کی ہمیں قوت دی ہے، بول رہے ہیں. اللہ نے، تمہارا نہیں مسئلہ. تو معلوم ہاتھ بھی میرے نہیں ہیں، پیر بھی میرے نہیں ہیں، میرا وجود بھی میرا نہیں. ما بنا من نعمت فمن سو للہ ملک السماوات. مالکیت میں توحید. اسی لیے کہا سورہ حدید 7ویں آئے وَانفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مستخلفین فی ہے. اس دنیا میں کیا ہو؟ تم مستخلف ہو. مستخلف کون ہے؟ اللہ ہے. مستخلف کے معنی تم خلیفہ ہو، ریپریزنٹیٹیو ہو. اللہ اکبر. کتنا بڑا عہدہ دیا اللہ نے. انسان کو کہا کہ تم کو میں ریپریزنٹیٹیو دے رہا ہوں، ریپریزنٹیشن. یو آر مائی وائس جرنس، تم میرے مستخلف ہو. تو چونکہ تم مستخلف ہو، تم سے میں کہہ رہا ہوں وہاں دے دو، وہاں دے دو، وہاں دے دو. دیکھو بہت سوں کی جاب ختم ہوگی. یہ کووڈ نے برباد کر دیا ہے. بہت سے لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے، جو روزانہ مزدوری کرنے والے گھر میں بیٹھ جائیں، ان کے پاس کل کا چھوڑ دو، روزانہ آج کا کھانے والے وہ کہاں سے لائیں گے؟ وَانفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ہے. تو پھر دینے میں جلن کیوں؟ اس لیے کہ مالکیت جیسے ہی میرا جلن شروع ہو گیا. میرا نہیں، مالک تیرا ہے. تو کہہ رہا ہے کہاں بھائی، لے لے مالک، تو لے لے. تو نے جہاں حکم دیا دیتے چلا جاؤں گا. اور یہ زبانی ہے، لفاظی نہیں ہے، بہت اہم چیزیں ہیں. 5ویں توحید ہے توحید حاکمیت. یہ توحید افعالی کی قسمیں ہیں. انسان سوشل انیمل ہے، ایوری باڈی نوز اٹ. یہ بیز کو دیکھیے، بیز یہ شہد کی مکھیاں، ان کا پورا قانون ہے. کبھی بچوں کو لے کر کے دیکھیے پروگرامز، یہ جیوگرافی کے پروگرامز آتے ہیں جس میں ڈیٹیل انفارمیشن ہوتی ہے. اس سے متعلق بیٹھ کے دیکھیے. اتنی منظم حکومت ہے شہد کی مکھیوں کی. انسان بھی کیا کرے؟ اس کی کوئین ہے نا، لیڈرشپ ہے. اور صبح جب حکم دیتی ہے اپنے مکھیوں کو، شہد کی بیز کو، کہ آج جو لانا ہے نیکٹر، اس کی خصوصیت یہ ہوگی. یہ سب کے سب یس سر، دور دور جا کر کے وہ نیکٹر لائے ہیں. داخل ہونے سے پہلے 2 وہاں پر گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں، سونگتے ہیں وہ نیکٹر صحیح لائے کہ نہیں لائے. نہیں لایا، ان کو پنشمنٹ ڈالو انہیں پر.
پورا سسٹم ہے، پورا سسٹم، اس لیے کہ سوشل سسٹم ہے۔ ہیومن بینگ کا بھی سوشل سسٹم انسان نہیں بنا سکتا، جو خالق ہے وہی بنا سکتا ہے، جو مدبر ہے وہی بنا سکتا ہے، جو رب ہے وہی بنا سکتا ہے، قانون تم نہیں بنا سکتے۔ تم حق حکومت نہیں رکھ سکتے، یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ۔ اگر یہ سمجھ جائیں تو یہ جھگڑے ہو رہے ہیں، اوقاف کے جھگڑے ہو رہے ہیں، وقف بورڈ میں کون آنا چاہیے، اگر تم قرآن سمجھو، تم میں بیٹھنے کی، جو قرآن کا انکار کر دے وہ کیسے بیٹھ سکتا ہے بھائی؟ حتی اوقاف کو چلانے کے لیے مجتہد جو مرجع ہے، جو رہبر ہے، اس کے احکام کے تحت چلنا چاہیے، اس لیے کہ دین کا حکم ہے، توحید در حاکمیت۔ یہ ہے مختصر سا تعارف، توحید کی ایک تھوڑی سی جھلک، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں نے جو مثال دی تھی ڈائمنڈ کی، ڈائمنڈ جو انگوٹھی ہے، اوپر کا حصہ چمک رہا ہے، کٹس ہیں، اس کے کئی شارپ کٹس ہیں جو چمک دے رہے ہیں، اندر بھی ہیں، تو اندر کی طرف والا بھی ڈائمنڈ ہے۔ تو اللہ کی ذات اور انسان کی بھی توحید ہے، ہماری بھی توحید ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے انشاءاللہ گزشتہ نیکسٹ ہفتے، اس کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا، اس لیے نیکسٹ ہفتہ ہم اس توحید کا تذکرہ کریں گے جو بندوں سے مربوط ہے، ہم سے مربوط ہے، جہاں پر ہم پہنچ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ we don't have anything to do، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ میری توحید ہے، ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ اکبر بول رہا۔ کسی نے فوٹو بھیجا تھا کہ جنگل میں درخت جو ہیں کوئی رکوع کی شکل میں، کوئی سجدے کی شکل میں، ارے بھائی یہ کیا فوٹو، ذرا سا غور کرو، ہر ذرہ رکوع کر رہا ہے، ہر ذرہ، للہ یسجد ما فی السماوات، اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں ساری کائنات۔ معرفت حاصل کرو ان چیزوں میں، ظاہری چیزوں میں۔ مچھلی سے اللہ کا نام نکل گئے، ارے بھائی ہر ایک ذرے میں اللہ کا نام، ہر ایک ذرے۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے جو معرفت رکھتا ہو، جو عرفان رکھتا ہو اللہ سے انشاءاللہ۔ تو توحید حاکمیت میں جب ہم پہنچتے ہیں تو اس بات کو سمجھنا چاہیے، کون ہے ہمارا حاکم، گورنر کون ہے؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا گورنر اللہ ہے، ولی تمہارا اللہ ہے۔ اس کے بعد کون حاکم ہے؟ وہ رسول، اس کا رسول۔ اس کے بعد کون ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کون مولا علی؟ دو جملے مصائب کی بھی سن لے آج، روز ضربت علیم۔ ہندوستان کے سلیمان صاحب ندوہ کے بہت بڑے عالم، آپ نے دیکھا نہیں، اس چیز کو دیکھیے ضرور۔ انہوں نے کتابوں کو سامنے رکھ کر کے غدیر سچی چیز ہے، سچ ہوا، غدیر سچ ہوا، یہ سچا واقعہ ہے، چیخ چیخ کے پکار رہے تھے، ان بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کہہ رہے تھے
کیا نسائی کو بھی میں شیعہ کہہ دوں؟ کیا ان کو بھی میں شیعہ کہہ دوں؟ کیا ان کو بھی شیعہ کہہ دوں؟ ان کتابوں کو لے کے کیا کروں میں؟ چیخ رہے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے جزوہ سنی عالم نہ دوا سنی عالم، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے چھوٹا سا جزوہ یعنی بکلیٹ بنائی ہے غدیر کے نام سے، اس میں ثابت کیا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ حدیث رسول سچی حدیث ہے. ایک جملہ کافی ہے. اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو وٹنس کتنی ضرورت ہے؟ 2 وٹنس کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے دو گواہ، اور آج بھی 2 گواہ، 2 وٹنسز. علی کتنا مظلوم ہے؟ کم از کم 40,000 وٹنس ہیں علی کی ولایت کی. حکومت ہمارے ہاں کتابوں میں 1.25 لاکھ کا مجمع ہے. سلیمان ندوی صاحب 40,000، چلیے مانتے ہیں 40,000، 40,000 گواہ ہیں، علی حاکم ہیں. کس کی حکومت صحیح ہے؟ علی کی حکومت صحیح ہے. تو پھر تم نے شرک کیوں کیا؟ تم نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا کہ علی کو مرثیہ پڑھنا پڑا؟ سبت علی مصائب فاطمہ زہرا. مولا علی کا مرثیہ کیا ہے؟ فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا. میں اس عالم میں صبر کیا کہ میرے آنکھ میں تیر تھا، میرے گلے میں ترافی نحبا. میں دیکھ رہا تھا میری میراث لٹ رہی تھی. میری کیا ہے، دین لٹ رہا تھا، مگر علی گلے میں رسی آ جائے مگر صبر ہو. اس کے باوجود بھی آج صبح ضربت کی کیا ضرورت تھی؟ جب ابن ملجم کو لایا گیا، پوچھا مولا نے کیا میں تیرا برا امام تھا؟ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. ایک سورہ الحمد 3 اخلاص سے ان مرحومین کی ارواح اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ ان مرحومین کا بھی فہرست بتا دیجئے اسکرین پر تاکہ مرحومین کا نام لے لیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن. سید محمد ہادی و اہلیہ سید مقصود رضا و اہلیہ سید اظہر علی و اہلیہ سیدہ شمیم زہرا سید اصفر رضا انشاءاللہ. جی شہلا سوال پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم مولانا صاحبہ. علیکم السلام. علیکم السلام. مولانا میں نے
ایک قرآن کی آیت ہے سورہ اسرائیل آیت نمبر 80. میں نے اکثر مولانا کو یہ آیت بھی پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون جو سا؟ ہے، اور یہ رب ادخلنی مدخلا مدخل صدق سورہ اسراء کی. جی سورہ اسراء کی، اور یہ اکثر پڑھتے ہیں اور ہمیں بھی کہا ہے، لیکن اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پروردگار مجھے اچھی طریقے سے نکال، کسی بھی چیز سے آبادی سے بہترین انداز سے باہر داخل کر اور نکال، اور میرے لیے ایک طاقت یا قوت عطا کر جو میری مددگار ثابت ہو. تو یہ ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ ہمیں کس نے کہا ہے کہ یہ ہم اس کی تلاوت مطلب کریں؟ میں نے اکثر سنا ہے، اور مولانا بھی اکثر پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے دروس میں شروع میں. تو اس کا کیا ہے یہ مفہوم؟ قل ربی ادخلنی مدخل صدق، یہ آیت ہے نا. جی جی، رب ادخلنی وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نصیرا. نَصِيرًا. زبردست آیت ہے، زبردست دعا ہے. اپنی دعائے قنوت میں بھی انسان پڑھے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اور اس کے معنی، اس کا مفہوم کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. دعائے قنوت عید، ربنا ادخلنا فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا وآل محمد واخرجنا من کل سوء اخرجت منہ محمدا وآل محمد صلواتک علیہ وعلیہم اجمعین. بہت ہی خوبصورت. پروردگارہ وہاں ہمیں داخل کر جہاں جہاں محمد و آل محمد داخل، وہاں سے ہمیں نکال دے جہاں سے محمد و آل محمد اپنے آپ کو الگ کر لیا. اس آیت کی خوبصورت تفسیر یہ ہے. مدخل محمد و آل محمد، مخرج محمد و آل محمد. داخل ہونے کے معنی یعنی عمل کے معنی ہے، ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے، گزارنا ہے محمد و آل محمد کی زندگی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سرکار کی حیات میں اسوہ حسنہ ہیں. پھر اس کے بعد سرکار کا جب نام آیا تو پورے محمد و آل محمد. تو مدخل، انٹرنس، داخل ہونے کی جگہ. کہاں پر؟ تمام امور میں، جہاں جہاں زندگی ہمیں، جہاں جہاں جیسے جیسے محمد و آل محمد نے کھانا سکھایا، پینا سکھایا، سونا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، اٹھنا سکھایا، شادی سکھائی، بچے بتائے، یہ تمام مدخل ہیں. ربی ادخلنی مدخل صدق. یہ سچائی ہے. یہ صدق کہاں ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پر لعنت. بلاؤ تمہارے بچوں کو. کون کہاں گئے؟ وہاں پر خالص پنجتن گئے. انہیں سچے ہیں جو جھوٹوں کے مقابل میں گئے. یہ جب سچے ہیں پھر یہ آیت پڑھی ربی ادخلنی مدخل صدقین. یہاں پر محمد و آل محمد ہے. صدق، جھوٹ میں محمد و آل محمد نہیں گئے، دغا بازی میں محمد و آل محمد نہیں گئے، چوری میں محمد و آل محمد نہیں گئے، وراثت کے کھانے میں محمد و آل محمد نہیں گئے. اب چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے، اس کے بعد آیت واضح ہو جائے گی. اللہ انشاءاللہ توفیق. مجھے طاقت قرار دے مددگار ثابت ہو. طاقت، حکومت، طاقت، یہ کیا ہے مولانا؟ وَاجْعَلْ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. سلطان نصیرہ، پروردگار مجھے، ہم جب پڑھتے ہیں سلطان نصیرہ، مالک ہمیں طاقت، ایسی طاقت دے جو مدخل محمد و آل محمد میں باقی رہ سکے. ایسی طاقت دے جہاں سے وہ جس سے وہ پرہیز کرے اسے پرہیز کر سکے. یہ طاقت ہے. سلطان کے معنی قرآن اللہ نے کہا اے شیطان تجھے جس کو چاہتا ہے تو بھٹکا سکتا ہے. ان عبادی لیس علیہم سلطان.
میرے بندوں پر اللہ کو اتنا فخر، میرے بندوں پر تیرا چارہ چلنے والا نہیں ہے۔ سلطان کے معنی یہ قوت ہے۔ جب انسان والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری طرف جہاد کرتے ہیں ہم ان کو راستے دکھاتے چلے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ مولانا، بہت بہت شکریہ، بہت اللہ سلامت، اللہ سلامت رکھے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ میرا سوال آپ سے یہ کہ جیسا کہ آپ نے توحید ربوبیت کو بڑا خوبصورتی سے بیان کیا، قرآن میں کچھ مقامات پہ جو ہے وہ ربوبیت کو دوسری اشیاء سے بھی جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ کہ کیا ہم لفظ رب کو خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو کس طرح سے اس کا استعمال کیا جائے کہ شرک کی جو ہے وہ ہم باریکیوں سے بچ سکیں؟ جیسا کہ یہ غلوف کرنے والے جو ہیں، یہ امیر المومنین جو رب کہتے ہیں، یہ کیا کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ یا یہ ماں کی شکم میں جو ہے وہ صورت گری کرنے والے اور اس طرح کی جو یہ باتیں کرتے ہیں، اس کا کیا ہم کس طرح سے جواب دیں؟ اور ایک اور نظریہ بھی جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ اگر یہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ خدا نے کائنات کو خلق کر کے 14 معصومین کو اختیار دے دیا کہ اب وہ اس کو چلائیں جیسے مرضی، تو یہ اس طرح کی جو پیچیدہ گفتگو اور جس کے بارے میں یہ دلائل لے کر آتے ہیں مختلف اوتھینٹک کتابوں سے بھی، جس کی یہ روایات 100% ضعیف ہیں، ان کو کیسے جواب دیا جائے کہ رب جو ہے وہ صرف خدا کے لیے ہی استعمال کرنا صحیح ہے؟ شکر گزار ہوں گی۔ جی، رب خدا ہی کے لیے ہے، اور خدا کی جگہ مستخلفین، ابھی آج ہی آیت ابھی میں نے سنائی تھی، جی جی، تم لوگ مستخلف ہو، مستخلف یعنی ریپریزنٹیٹیو ہو اللہ کی۔ میں نے مثال دیتا ہوں، آسانی سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن کی آیت ہے قل ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ماں باپ میرے کون ہیں؟ رب ہیں۔ پروردگار لفظ رب استعمال ہوا ہے، لفظ رب استعمال ہوا ہے کس کے لیے؟ ماں باپ کے لیے۔ ربی، پروردگار میرا رب، ارحمہما، میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میری ربوبیت کی ہے، میری تربیت کی ہے۔ تو یعنی اللہ نے ان کو مستخلف بنایا ربوبیت کا، وہ اللہ کی ربوبیت کی جھلک بتائے کہ ماں نے بتایا کہ اللہ رب کیسا ہے، باپ نے بتایا اللہ نے رب کیسا ہے، علی نے بتایا رب کیسا ہے۔ اگر وہاں تک ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی کہاں ہے؟ اللہ نے کائنات بنا کر کے ان کے حوالے کر دیا، اب وہ ریٹائرڈ ہو گیا۔ یہ ہے شرک اس طرح کی، اس لیے کہ اللہ خالق بھی ہے، آج بھی مدبر ہے، آج بھی مدیر ہے اللہ۔ جی، قرآن کے اسی لیے اہل بیت نے کہا جہاں بھی قرآن کے خلاف کوئی بات آ جائے تو سمجھ جا وہ ہماری حدیثیں نہیں ہیں، کتنی ہی بڑی کتابیں میں کیوں نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے ہاں شیعوں میں کوئی صحیح کتاب سوائے قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ کے، کوئی کتاب کا ہم صحیح نہیں کہتے۔ تو آغا صاحب، کیا اگر کوئی یہ نیت یا یہ انٹینشن رکھ کے کہے کہ علی رب ہے، اس سینس میں کہ اللہ نے ان کو مستخلف بنایا ہے، بالکل شرن کو تو ٹھیک ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں؟ جب رب، میرے ماں باپ رب ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ صحیح۔ تو لیکن اس کا استفادہ جو کیا جاتا ہے جو عام مردم کے اندر، وہ پھر اب یہ ہے، وہ ہے جہالت۔ اگر میں نے کئی مرتبہ مجالس میں بتایا، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اہل بیت کے ہاتھ میں خدائی دے دی گئی ہے، اب اللہ میاں ریٹائرڈ ہو گیا، یہ قرآن کے خلاف ہے، خود تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے۔ دعائیں کو پڑھیے مولا امیر المومنین کے، دعا پڑھیے امام سجادوں کے، امام سجاد کے اقوال پڑھیے، نہج البلاغہ پڑھیے، صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ لائن بنی ہوئی جس کو کہتے ہیں ریڈ لائن، یو کی ناٹ کراس،
Yes. वो रेड लाइन बनी हुई है। सही। जी हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह सलामत रखे। आपको भी सलामत रखे। यूरफल रिजवी। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आगा साहब ये एक मौला अली के हवाले से हमने एक रिवायत पढ़ी और सुनी कि मौला अली से किसी ने पूछा कि क्या नाम है मौला फकीर और क्या नाम है भिखारी में क्या फर्क है, तो मौला ने कहा कि क्या नाम है क्या खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया, उसकी थोड़ी मैं तशरीह चाहता हूँ। मौला कहने लगे जो दुनिया को छोड़ दे वो फकीर है और जिसे दुनिया छोड़ दे वो भिखारी है, और मैं उम्मुल फुकरा हूँ, मैं फकीरों का बाप हूँ। तो इस पर थोड़ी तशरीह करिए, रिवायत सही भी है और सही है तो इस पर थोड़ी तशरीह करिएगा। असल में हर रिवायत के लिए डेफिनेशन की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। माँ शहजादी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने किसी एक दर्स में इसका तज़किरा किया था। दुआएं हैं शहजादी की छोटी छोटी, हर रोज़ की दुआ है, हफ्ते के रोज़ की दुआ, इतवार के रोज़ की दुआ, पीर के रोज़ की दुआ। हफ्ते के रोज़ की दुआ में अल्लाहुम्मा इफ्तह लना खज़ाइन रहमतिक, परवरदिगारा तेरे रहमत के ख़जाने को हमारे ऊपर खोल दे। आगे चलकर शहजादी कह रही हैं, परवरदिगारा मालिक वज़िदना लका शुक्रा व इलैका फ़क़रन व फ़ाक़तन, परवरदिगारा तेरी खिदमत में शुक्र अदा करने की हमेशा मुसलसल तौफीक दे, हमारी ये फ़क़्र व फ़ाक़ा इसको बरकरार रख, हम तेरे मोहताज रहें। जिस दिन एहसास हुआ आई एम फ्री, मैं आज़ाद हो गया हूं, तब परेशान। इसीलिए सरकार ने भी कहा अल फ़क़्रो फ़ख़री, ये जो फ़क़्र है इसका मैं फ़ख़्र करता हूं इस चीज़ पर। ये क्या फ़क़्र है? यानी डिपेंडेंट ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के ऊपर हर चीज़ उसी की तरफ से, रिज़्क़ उसी की तरफ से, हर चीज़ उसी की है। ये तौहीद की एक मनाजिल है जो अहले बैत ने हमें तरबियत दी है, बहुत खूबसूरत है। जी अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, मेरा ये सवाल है क्योंकि आजकल कोरोना वायरस की वबा चल रही है और अयाम अली भी आ चुके हैं, तो अगर पाकिस्तान इंडिया के मोमिनीन अगर घर बैठ कर ज़दारी करें और इस हवाले से जदीद मीडिया यूज़ करते हुए मजालिस वगैरह सुने, सब कुछ सुने, तो क्या फिर भी ये ज़रूरी है कि वो लोग मजालिस में फ़िज़िकल जाकर शिरकत करें और जुलूसों में फ़िज़िकली शिरकत करें? अगर वो शिरकत करें और अगर वो ना शिरकत करें और घर बैठकर ये सब करें, तो क्या ये फिर भी उनको उतना ही सवाब मिलेगा कि जितना उनको फिजिकल जाकर मिलेगा? हम तकरीबन लास्ट यानी मैं 40 साल की मेरी खिदमत गुजारी का शरफ है। 40 साल मुसलसल सालाना में 6-6 महीने दुनिया भर फिरता था, लेकिन गुज़श्ता फरवरी से, इब्तिदाई फरवरी से 20 फरवरी से फिर आज तक मई तक सारे प्रोग्राम हमारे ऑनलाइन चल रहे हैं, सारी मजालिसें ऑनलाइन चल रही हैं। रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम कहीं ना कहीं कोई ना कोई चलता है। और कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि वो बहुत मौलाई हैं, वो अपने आप को मकामात पे चार जमा भी होते हैं, बीमारियां फैलाते भी हैं, हर तरह की बीमारी, ग़ीबत की बीमारी, झूठ की बीमारियां, और फिर ये कोविड-19 आगा ने, आयतुल्लाह सिस्तानी ने, रहबर मुअज़्ज़म ने मुंह पर लगा करके और ताकीद करके जो रिकमेंडेशंस डॉक्टर्स के हैं, एक्सपर्ट्स के हैं, उस पर अमल करना अक्लबंदी है। कुल्लमा हकमा बिहि शरअ हकमा बिहिल अक्ल, जिस बात का अक्ल हुक्म देती है शरीयत भी उसी का हुक्म देती है। आपको सवाब उतना ही मिलेगा जितना आप जाएंगे। हो सकता है मजमे में जाने से मुमकिन है या आप लेकर आए या आप किसी को वबा लगा। ठीक है आगा साहब, बहुत शुक्रिया आगा साहब। अल्लाह सलामत।
अज़न नकवी। चलें आगा साहब, अब मैं आपसे एक दूसरा सवाल भी कर लेता हूं कि अगर कोई मर्द हो, उसकी 4 माह की बेटी हो और नौबत तलाक किया जाए और तलाक देना उसके मर्द के लिए ज़रूरी बन जाए, तो क्या वो इस सूरत में तलाक दे सकता है कि उसकी 4 माह की बेटी और वो उसे तलाक दे, तो तलाक जो है वो मतलब इफेक्टिव हो जाती है या नहीं हो जाती, और उस बच्ची के हवाले से क्या हुक्म है शरई तौर पर? जी हाँ, शरीयत ने कोई पहलू छोड़ा नहीं है। पहले तो तलाक खुदा न खासा ना हो, अगर मजबूरी आगे से हालात हो गए हैं। अगर बेटी है तो माँ के पास 6 साल तक रह सकती है। अगर बेटा है तो 2 साल तक, चूंकि 2 साल तक माँ का दूध पिलाना फरीजा है, बहुत अहम है। फर्स्ट न्यूट्रिशन माँ के साथ रहेगा। बेटा 2 साल और बेटी 6 साल। इस दौरान ये तय होना चाहिए कि हफ्ते में मैं मिलूंगा कि रोजाना मिलेंगी, ये आपस में। खुदा ना खास्ता इस तरह के हालात भी हो जाएं, हम लोग स्मार्ट क्यों नहीं होते, मोहब्बत से ही जुदा हो जाए। पहले तो बच्चों के बाद जुदाई अच्छी चीज नहीं, अगर हो रहे हैं तो मोहब्बत से रहें। भी उस बच्ची का ख्याल रखना, दोनों को, वो बच्ची को माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, दोनों ख्याल रखें। तलाक हो जाती, कोई 4 साल 4 महीने का, 1 महीने की बच्ची भी हो जाती, मगर कानून है। कानून क्या है? 6 साल तक लड़की माँ के साथ रहेगी, लड़का 2 साल तक रहे। जी, मीर इतरत हैदरी। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल यह है कि कब्र पर चिरागा करना कैसा है? अब समाज में आज ये देखा जाता है कि अगर किसी का बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, या किसी का बेटा या कोई भी करीबी साथी किसी से जो हो जाता है और बारगाहे यज़दी में चला जाता है, तो उसके बाद उससे ये पूछा जाता है कि जब वो अपने वालिद साहब की कब्र पर जाता है या किसी करीबी की कब्र पर जाता है और उस पे चिरागा करता है, फातिहा पढ़ता है, तो उससे कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे चिरागा कर रहे हैं, शम्मा वहाँ पे जला रहे हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो इस सिलसिले में आप हमारी रहनुमाई कि क्या हम कब्र पर चिरागा कर सकते हैं? तो ये मैंने समाज में बहुत देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बिदअत। इस तमाम अकीदतन करते हैं, जरा सा अकली बुनियादों पर चले जाएं। मसलन मैंने फूल चढ़ा दिए कब्र पर, फूल चढ़ाए 50 रुपये के, 100 रुपये की, और वो बत्ती जलाई, वही जलाया 100-200 रुपये का, कहाँ गया? जल गया, फूल सूख गया, खत्म हो गया। उसके बजाय वो 200 रुपये उसी मरहूम के, मेरे वालिद के नाम से किसी गरीब का पेट भरेंगे तो अंदर जो चिराग जलेगा वो आपको, हमें नजर नहीं आएगा। वो अंदर मरहूम को जितना फायदा होगा उसका अंदाजा किसी को नहीं होगा। हम लोग जो हैं सुपरफिशियल बहुत हो गए हैं, दुनिया को देखा देखी, चूल्हा फूकी, दुनिया को देखते हैं वही अमल करते हैं। मगर हकीकत बात यह है कि मरहूम के नाम पर सदक़ात का जितना असर है, कुरान पढ़िए जाकर के कब्र में, माँ के बाप के सूरह यासीन पढ़िए, कितनी अच्छी चीज है। लेकिन उसके बजाय फूल चढ़ा दिए और उसके बाद चंद लम्हों के बाद, चंद घंटों के बाद फूल सूख करके हवा में उड़ गए। सिर्फ मैं बज़ाहिर कर दिया, और चूंकि दूसरे लोग भी चढ़ा रहे हैं, मुझे भी चढ़ाना, दूसरे लोग उन्हें कैंडल जलाया, मुझे भी जलाना नहीं। आप स्मार्ट बनिए इंशाअल्लाह। बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना, मेरा एक सवाल ये है कि आजकल जो कोरोना की वजह से चल रहा है, यहाँ पे कोई बताते हैं कि ये वैक्सीन जो आया है हिंदुस्तान में, तो वो बता रहे हैं नहीं लगाना चाहिए, इसके काफी साइड इफेक्ट वगैरह है। तो इस जमीन में हम मोमिनीन क्या करें? मतलब हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उसके मतलब काफी। जी माशाल्लाह, आपके अपने मोमिनीन डॉक्टर्स हैं, उनसे राय लेने, एक्सपर्ट से लेने का नाम ही तकलीद है। इस्लाम ने हमें अक्ल दी है। गाड़ी खराब होती है तो मैकेनिक के पास जाते हैं, बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास। ये डॉक्टरी मसला है, डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर बता देगा। जब मराजे ले रहे हैं, उलमा ले रहे हैं, हम कौन हैं? किस खेत के मूली हैं हम?
جی مولانا شکریہ. التماس دعا. السلام علیکم. اظہر نقوی. جی السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام. بہاول پور سے اظہر نقوی بول رہا ہوں. میرے 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. بسم اللہ. ایک تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو کلپ سنا ہے قبلہ آغا علی نقی نقن صاحب کا. اس میں وہ فرما رہے تھے کہ ہم یہ جو ہے نا پیدا کر دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ درست نہیں ہے، اس کو ملا کے پڑھنا چاہیے. تو یہ ہے چھوٹا سا سوال. اصل میں چیریٹی. بولیے. جی دوسرا ہے چیریٹی کے حوالے سے کہ ہم جو سنتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے، جہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ غریب کا پیٹ بھرنے کے، اس کو کھانا کھلانے کی، اس کی فضیلت بھی، اور ہمارے انبیاء کرام طاہرین کی فضیلت یہی ملتی ہے. لیکن ہمارے پاس یہاں کچھ چیزیں چینج ہو گئی ہیں. غریب لوگ ہیں، مستحق ہیں، جو بیماری کا علاج نہیں کر سکتے، ان کے لیے کسی کو گھر بنوا کے دیتے ہیں، وہ بھی چیریٹی ہے. کسی کو کپڑے دیتے ہیں، کسی کے بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں، کسی کی تعلیم کا کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ہمیں راستے میں کافی غربا ملتے ہیں، فقیر فقراء ملتے ہیں، اگر ہم ان کو نہ دیں اور پھر یہی پیسے اکٹھے کرتے رہیں اور پھر اسکول کے لیے یا بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کریں، ہمیں تھوڑی سی پرائرٹیز کیا آپ فرمائیں گے، کس چیز کو ہمیں پرائرٹی چاہیے؟ جی ہاں، پہلے سوال کا جواب دے دوں. درود کی جو مرحوم علامہ نقن صاحب نے جو بتایا وہ ہے تجویدی قانون ہے. تجوید یعنی قرآن کے پراپر پروننسیشن کا پڑھنا. جب مثلا تشہد میں درود واجب ہے، ہمارے پاس بھی سنیوں کے پاس بھی، سب سے بڑی فضیلت یہی ہے. شافعی نے کہا کہ اہل بیت آپ کو کہاں تک انکار کر سکتا ہوں، بغیر آپ کے درود کے میری نماز ناتمام ہے. بہرحال کیا ہے تشہد کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد درود واجب ہے، پارٹ ہے تشہد کا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہاں پر آپ جو ہے محمد و آل نہیں کر رہے، محمد و آل محمد. اب جو مجالس وغیرہ میں ہیں، چونکہ آواز ولولے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، وہاں پر محمد نہیں ہوتا، محمد و آل محمد. کوئی شرح نہیں، اشکال نہیں ہے. بہت سے حضرات ایسے ہیں جن کی تجوید اچھی ہے، نماز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بیچارے کوشش کرتے ہیں. دوسرا جو ہے چارٹی کے مسئلے میں قرآن نے ہر چیز بتائی ہے. ایک ہے سائل، ایک ہے مستحق. سائل سوال کرنے والا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سوال کرنے والے کو تم جھڑکی مت دو، جتنا 5 پیسے 50 پیسے روپیہ دے دو، آگے بڑھتے چلے جاؤ. وہ مستحق نہیں ہے. کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا یہ لوگ مستحقین نہیں ہیں جو مانگ رہے ہیں؟ مولا نے کہا نہیں ہیں، اس لیے دینا ہے. اگر مستحق ہیں اور مانگے تم نہیں دیے تو پھر تم پر عذاب آنے والا. تو حقیقت یہ ہے کہ مستحق مانگتا نہیں ہے، وہ اپنی دنیا محنت کرتا ہے، ہمیں تلاش کر کے جانا اس کے پاس، لیکن مانگنے والے کو جھٹکی نہیں دیتا. چلیے. جی قائمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامت رہیے. اچھا ایک سوال ہے، پاس فہمی عرض کر رہا ہوں مدفع شرف سے. جی علم کلام میں ایک بات ہے جو کہ آپ کا موضوع توحید سے ریلیٹڈ تھا. تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ خدائے متعال کے جو اسماء ہیں، اس میں ذات کے بعد اسماء صفات کے نام سے، تو اگر وہاں پہ ہم ان صفات کو موصوف کا غیر مانیں
تو تو شرک وہاں پہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عبادت کی موصوف اور صفت دو کر کے جدا کر کے. یہ جو فرق ہے اس میں ذات کا اور علم کلام میں یہ جو بات ہے، اس کو ہم اپنے طور پہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اسم خدا کی ذات کے لیے ذاتی جو ہے وہ خدا کو مانے، یعنی جو ذات وحدہ لا شریک کا اسم ہے یعنی اللہ، اور باقی جو صفات ہیں چاہے وہ ذات ہوں چاہے وہ صفات فعل ہوں جن کا منشا انتزاع فعل ہوتا ہے، ان سب کی برگشت موصوف کی طرف کریں اور نیت بھی ہماری وحدانیت کی ہو. اس مطلب کی تھوڑی سی تشریح چاہیے تھی. مولا امیر المومنین نے اپنے خطبے جو پہلا خطبہ ہے سید رضی نے جو بلاغہ میں جمع کیا ہے اس میں اس کی طرف اشارہ مولا نے کیا ہے. اول الدین معرفت، دین کا پہلا زینہ اللہ کی معرفت، وہ کمال و معرفت ہی تصدیق بہ. علم دو طرح کا ہے، ایک تصور ایک تصدیق. آپ نے نہیں دیکھا مگر جانتے ہیں. ہم ٹورنٹو میں رہتے ہیں، کینیڈا میں سب جانتے ہیں نیاگرا فالس. فالس ہے سب کے ذہنوں میں، فالس. یہ ہمارا علم تصوری ہے. تصدیق کیا ہے؟ آئے فلائی کیا، قریب گئے، بہتا ہوا دیکھا، اب یہ ہوگی تصدیق. انسان اللہ کی ذات سے متعلق اتنا یقین رکھے تصدیق ہو جائے. اس کے بعد مولا نے صفات کو الگ کرنے کا ومن ثنا فقد جزا. اللہ صادق بھی ہے، دو کر دیا میں نے. تصور جو ہے وہ ذہن کی تخلیق ہوگا نا. جی تو تصور وہاں پہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو فکر ہے نا، اگر وہ خدا اس سے آپ اخذ کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ کی مخلوق ہو گئی. نہیں، وہی ہے. اگر میری مخلوق اس وقت ہوتی ہے کہ میں کسی تصور کو کریٹ کروں. جی قرآن نے ہمیں کہیں پر سائنٹیفک پروف نہیں دیا ہے کہ اللہ کا وجود ہے، لیکن قرآن نے انر وجود پروردگار کو تذکرہ کیا. اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. جب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، جب پلین میں سوار ہوتے ہیں، دو جھٹکے ہوتے ہیں، طوفان آتا ہے، اخلاصاً پیورٹی کے ساتھ پکارتے ہیں کہ اب کوئی بچا سکتا ہے تمہاری ذات. یہ جو تصور ہے یہ کیا کہیں گے اس کو؟ کریٹڈ، سیلف کریٹڈ ہے. ہاں، یہ اس کی بات کر رہے ہیں، نہ یہ کہ وہ ظاہری علم کا تصور. انسان کو جب مثالیں دینا پڑتا ہے تو یہ مثالیں ہیں. یہ مثال لیس کمثلہ شیء، اللہ کے لیے کوئی مثال دی ہی نہیں جا سکتی. میں نے ابتدا میں بتایا درس کے کہ اگر چھوٹی سی مثال ہم سمجھیں تو پانی، جیسے امام خمینی، دریا اور موج دریا، یہ بھی لیس کمثلہ شیء. یہ صرف ہمارے اور آپ کے نزول کہتے ہیں اس کو. کسی بڑے حکم کو نازل کرنے کے لیے جب انسان نزول کی کیفیت میں جاتا ہے، جب وہ نیچے آتا ہے، تو جب نیچے آتا ہے تو اس کے ذہن کو جواب دینے کے لیے انسان یہ کرتا ہے. تقریب ذہن کریے یہ سب تقریب ذہن کے لیے اور کچھ. جزاکم اللہ تعالی جزاء سلامکم اللہ ایدکم اللہ اللہ تعالیٰ سلامکم اللہ تقبل اللہ انشاءاللہ. نلتمس الدعا. جزاکم. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. آپ سلامت رہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے جوابات چل رہے ہیں، اور کچھ جو ذہن میں سوالات تھے وہ ماشاءاللہ باقی سب پارٹیسپینٹس کے جو جوابات آ رہے ہیں ان سے بھی کچھ رہنمائی بہت مل رہی ہے. میری بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے. پہلے تو میں اپنی اگنورینس کو ایکسیپٹ کرتی ہوں اور پھر میں آپ سے سوال کروں گی. ظاہر ہے جب نہیں معلوم تو پھر ایسا سوال ہوگا، تو آپ اس کو درگزر کریے گا پلیز. اگر مطلب میرے سوال میں کچھ ایسے
کچھ سمجھیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی میں کون کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، لیکن چونکہ سمجھنا اور سوال اٹھنا جو ہے وہ ہمیں ہمارا راستہ کلیئر کرتا ہے، اس لیے سوال کی جسارت کر رہی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جیسے سورہ توحید میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم اللہ الصمد، صمد یعنی بے نیاز ہے، بے نیاز یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو کسی شے کی ضرورت نہیں، وہ محتاج نہیں، وہ اس طرح مطلب جو چیزیں بھی ذہن میں آ رہی ہیں وہ سمجھ میں، جو میری سمجھ میں آ رہی۔ اب جب وہ بے نیاز ہے، اس کو نہیں ضرورت، پھر ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ میں بہت عرصے سے مقصد تخلیق کے پیچھے لگی ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے پھنس جاتی ہوں، کہیں ظاہر ہے پھر وہی میری اگنورنس ہے، میری نالج کی کمی ہے، لیکن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ میری اس چیز کو کہ کہیں بھی جسارت وہ نہ سمجھے، مجھے معاف کرے، میں سمجھ کے آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں۔ بس یہ میری وہ ہے کہ جب وہ نہیں اس کو کسی چیز کی ضرورت، اور جب اکثر مجھے جو جوابات آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں کہ مقصد تخلیق معرفت ہے۔ جب معرفت بھی اس کو جان کر بھی اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جب اس نے کہا تم میری بات مانو یا نہ مانو تو تمہارا ہی فائدہ، نہ مانو تمہارا ہی نقصان ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا، یہ میری یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی، پھر معرفت کس لیول پہ اور کس طرح سے، پتہ نہیں، مجھے تو شاید سوال بھی کرنا نہیں آتا، مجھے معاف کیجیے گا، میری بات ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اللہ سلامت رکھے، بہترین سوال ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے سوال کوئی بھی کم نہیں ہوتا اور حقیر نہیں ہوتا، چھوٹا نہیں ہوتا، ہر سوال، اس لیے کہ حدیث میں ہے مفتاح العلم السوال، علم کی کنجی ہی سوال ہے، چابی ہی سوال ہے۔ بے شک سوال سے انسان بہت کچھ حاصل۔ آپ نے بہت جوابات سنے ہیں، میرا بھی ایک جواب سن لیجیے۔ آپ کہیں ایک ایسی جگہ جاتی ہیں جہاں کا منظر آپ کو بہت بھاتا ہے، آج کل آپ کے ہاتھ میں فون ہے، فوٹو لیتی ہیں، اور آج کل آپ کے پاس کمیونیکیشن کے چینلز کھلے ہوئے ہیں، فوراً جس کو شیئر کرتی ہیں آپ، کس کو کرتی ہیں، کس کو بھیجتی ہیں، جس کو آپ سب سے قریب سمجھتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ مثلاً بیٹی ہے جو میری بیٹی ہے جس کو میں بہت چاہتی ہوں، تو میں نے یہ تصویر لی نیاگرا فالز کی، پہلا ہی کام میں نے کیا، میری بیٹی کیا خوبصورت آئی ایم مسنگ یو، جی کاش تم یہاں ہوتے، تم کتنے منظر خوبصورت ہے۔ یہ منظر دیکھتی کس جگہ میں تھی، تو کس سے شیئر کیا؟ جس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات انسان سے اتنی محبت کرتی ہے، وجود خود ایک خوبصورت شے ہے، سبحان اللہ، خود وجود بہت خوبصورت چیز ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وجود میں تم بھی میرے ساتھ آ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اور میں راستے تمہیں بتا رہا ہوں کس طرح سے تم میرے ساتھ آ سکتے ہو۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اور جزاک تمہیں اللہ، رہنما سلامت کا بتا رہا ہوں محمد علی۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ جی السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آغا صاحب میرا ایک چھوٹا سا فقہی سوال ہے نماز سے متعلق۔ میں معذرت کے ساتھ آپ کا پچھلا سیشن سن نہیں سکا تو ابھی میں آیا ہوں۔ ہمیں آپ کو پتہ ہے اعمال شب میں ایک ہفتے کی قضا نمازیں پڑھائی جاتی ہیں اعمال کے طور پہ، اور مختلف اعمال بھی کرتے ہیں۔ اب وہ قضا نمازیں ہم جیسے لوگ جن کی نمازیں آلریڈی کافی ساری پڑھی ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان ایام میں اپنی گزشتہ نمازوں کو مکمل کر سکیں۔ اب وہ آپ کو پتہ ہے اب ہوتی تو قضا نمازیں امام صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ فرادہ کی نیت سے ہوتی ہیں، وہ باجماعت کی نیت سے نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں غلط ہوتی؟ نہیں ہوتی جماعت، ہاں جماعت کی نیت، ہر واجب نماز جماعت کی نیت، سنت نماز کبھی یعنی جماعت کے ساتھ پڑھی نہیں جا سکتی، وہ بدعت۔ سنت نماز جماعت کی نہیں ہوتی، واجب نماز جماعت کی ہوتی۔
تو یہ جو ٹھیک ہے، پڑھائی جاتی ہے 6 روز کی، ظہر عین، ظہر اثر، مغرب عشاء فجر، اس پیش امام کے پیچھے ذہن میں ظہر یہ پڑھ رہا ہوں قضا پر پتہ نہیں اللہ، اللہ اکبر واجب ہے، چونکہ واجب نماز قضا ہے، میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. کیوں پڑھ رہا ہوں؟ ایک تو جماعت کا ثواب، دوسرا رمضان میں ہر واجب کے ادا کرنے کا ثواب 70 مرتبہ زیادہ ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. جی ہاں جی تو مجھے کنفیوژن یہی تھی کہ کیونکہ امام صاحب بہت تیزی سے ظاہر تسبیحات پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ صرف واجبات ادا کرتے ہیں، مستحبات میں نہیں جاتے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ وغیرہ کچھ نہیں پڑھتے، صرف جو نماز کے واجب ارکان ہیں ان کو ادا کرتے ہیں تاکہ پیچھے رہنے والے جلد سے جلد نماز کو ختم کر سکیں. جزاکم اللہ خیر. علمکم اللہ ادھر. جی السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام. آغا صاحب میرا سوال تھا کہ جب ہم 19 کو آگے 2021 کی نمازیں پڑھتے ہیں، اعمال دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں 100 رکعت نماز کا ہوتا ہے پڑھنے. اب جن کی آلریڈی قضا نمازیں ہوتی ہیں تو جب ہم اعمال کے طریقے پڑھتے ہیں تو 2 رکعت ہو کے ہوتی ہے، اور جب ہم لوگ اپنی قضا نمازیں دیکھتے ہیں تو وہ پھر ظہر اثر اور ان کی الگ الگ ہوتی ہیں. تو اس میں مجھے کنفیوژن ہے، وہ کلیئر کر دیں. کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اصل میں مین مقصد ہے احیاء، جاگنا اس رات کا، دوسرا عبادت میں جاگنا، تیسری چیز یہ کہ 100 رکعت پڑھنا، یا 100 رکعت میں مستحب ادا کروں یا 100 رکعت میں واجب بھی ادا کروں. تو واجب ادا کروں گا تو وہ سنت کا بھی ثواب ملے گا، جاگنے کا بھی ثواب ملے گا، اور یہ ادا جو کر رہا ہوں 70 مرتبہ اضافہ بھی ثواب اللہ دے گا. تو گو 4 4 3 4 2 ہو جاتی ہیں، مگر ان ٹوٹل 102 رکعت ہوتی ہیں. یہ بہت اچھا. السلام علیکم آغا، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام الحمدللہ. آغا 2 سوال تھے میرے. ایک سوال میری والدہ کے حوالے سے یا مرحومین کے حوالے سے، کہ وہ یہ کہ میری والدہ کو ابھی 28 رمضان کو پورا 1 سال ہو جائے گا. اللہ مغفرت ہو. تو سوال یہ تھا کہ کیا کس طرح سے مجھے پتہ چلے گا کہ میری والدہ جو ہے مجھ سے خوش ہیں، اور تو یہ کوئی آپ کے پاس ہے اس حوالے سے کوئی روایت یا؟ جی 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 اصل میں ہمارے اعمال کی طرف ہمیں دیکھنا ہے. سب سے پہلے یہ تصور کرنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں چلے گئے نہیں، جتنے وہ قریب ہیں پہلے قریب اتنے نہیں تھے، یعنی ہماری حالت سے وہ اچھی طرح سے واقف ہیں، تو ہماری نیکیوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، خدا نخواستہ ہمارے جھول سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو مجھے دیکھنا ہے کہ میرے والدہ مجھ سے خوش ہیں، میرے اعمال کو دیکھوں. اگر میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہوں تو سمجھنا کہ میرے ماں باپ مجھ سے خوش نہیں ہیں. شکریہ. اگر دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ہمارے دروس چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ، مجلس بھی ساتھ ساتھ ہے، تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اصل میں سب سے اہم چیز جو ہے دین کو دین سے سمجھنا، دیندار سے سمجھنا، بے دین سے نہیں، اور دین کو جیسے ہے ویسے سمجھنا. اہداف درس اور مجلس بھی ایسی ہے، اگر صورت مجلس کی ایسی ہے کہ جس میں انفارمیشن، معلومات اخلاص سے جیسے اہل بیت نے، جیسے دین نے بتاتے چلے جائیں، تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، راستہ نہیں ہے. اور یہ ہمارا فریضہ ہے، اس لیے کہ دین کا سمجھنا ہمارے گردن پر فریضہ ہے، اور اس پر عمل اس سے زیادہ. اگر میں نہ سمجھوں تو میں دین پر کیا عمل کر سکوں گا؟ نہیں کر سکوں گا. یہ سمجھنے کے راستے ہیں، کبھی درس کے ذریعے سے، کبھی مجلسوں کے ذریعے سے، انشاءاللہ. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ. میرا سوال یہ ہے کہ حساب کتاب کے معاملے میں انسانوں کے ساتھ کیا رویہ ہوگا؟
کہ جبکہ معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو بالکل ہی تعلیم سے محروم ہے، بنیادی تعلیم ہی نہیں ہے، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو خود کو بہت تعلیم یافتہ سمجھتا ہے لیکن دینی تعلیم سے محروم ہے. تو ایسے میں حساب کتاب کا پھر کیا صورتحال ہوگی انسانوں کے ساتھ؟ اسی لیے جو ہے دین سیکنڈری نہیں ہونا چاہیے، دین ہماری زندگی میں مین اسٹریم میں آنا چاہیے. اگر میں ہو جاؤں گا بورن سٹیزن، بہت سے حاملہ عورتیں آتی ہیں آسٹریلیا پہنچ جاتی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے آسٹریلین پاسپورٹ، کینیڈا آتی ہیں کینیڈا میں کینیڈین پاسپورٹ، بائی برتھ جو ہے ان کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. ہم لوگ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، بائی برتھ مسلمان ہیں، آیا ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں کیسے معلوم ہوگا؟ اسلام ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور اسلام پر عمل کرنا چاہیے، تب پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں. جی لیکن مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں میڈ ہے نا، تو ان سے میں نے کلمہ سنا اور مطلب انہوں نے سنا تو دیا لیکن تلفظ کا کوئی تعلق نہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں کہ تلفظ کیا ہوتا ہے. اور ہم جیسے اب دروس میں بھی سیکھ رہے ہیں اور گروپس میں، تو ہماری اپنی غلطیاں نکل رہی ہیں کلمہ نماز میں تلفظ میں. تو ایسے پھر اس طبقے کا کیا ہوگا جو بالکل اس کو تو شعور ہی نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے، اسی لیے شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنے گھر میں کام کرنے والی، ساتھ دینے والی، مدد کرنے والی، چونکہ فضہ کنیز کہتی تھی اپنے آپ کو، سلیو گرل نہیں تھی وہ، خدمت کرنے والی، ساتھ دینے والی. شہزادی نے کتنا بلند کر دیا تھا. اب جو بات کرتی ہیں تو قرآن سے بات کرتی ہیں. میں نے کراچی میں بلکہ لاہور میں کئی جگہ پڑھا ہے، گھر میں کام کرنے والی آپ کے گردن پہ ذمہ داری ہے، اس کی تعلیم کا خیال آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ آپ کے انڈر میں رہتی ہے. اس کو محبت سے، اخلاص سے، آہستہ اس کے ذہن کے اعتبار سے جتنا ہو سکے اس کو ایک ٹائم مقرر کر کے اس کو تربیت کرنا چاہیے. جتنی آپ تربیت حاصل کر رہی ہیں اس کے ذہن کے اعتبار سے اس کی تربیت کرنی چاہیے، اور اس کا ثواب بہت بے انتہا ہے. جی وہ تو 40+ ہیں اور ایسے سمجھانا بہت ہی مشکل لگا مجھے، میں نے کوشش کی لیکن وہ قائل ہی نہیں ہو رہی ہیں کہ بھئی انہیں سیکھنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے، سیکھنا. آپ جو ہیں کبھی یہ نہیں ہو ضروری ہے کہ بولنے پر قائل کرائیں. بعض وقت ہوتا ہے کہ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو بلاؤ زبان استعمال مت کرو، یعنی عمل اتنا کرو کہ عمل تمہارا ریفلیکٹ کرے دوسروں پر. اپنے ایک مرتبہ کہہ دیا بس کافی ہے، مگر آپ اپنے اخلاق سے، اپنے مورل سے اس کو اس مقام پہ پہنچاتے ہیں، وہ بچے اس عورت کو آپ کے دین سے، آپ کے سمجھ سے محبت ہونے لگے، پھر اس کے بعد مسئلہ آسان ہو جائے. جی شکریہ. اللہ سلامت رکھے. ایک سوال آخری، پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں. اگر اسکرین پہ سوال دیکھ لیجیے. جی، اللہ نے انسان کا رزق میرے ذمہ ہے، تو پھر ہزاروں بچے بھوکے کیوں؟ بالکل، قرآن نے جہاں یہ کہا ہے کہ رزق ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ صرف ان کا بلکہ حیوانوں کا، رینگنے والے انسیکٹ کا، سب کا رزق ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، ساری کائنات کا رزق. جانوروں میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ آسانی سے اپنے رزق تک پہنچ جاتے، انسان دوسرے کا رزق کھاتا ہے. اسی لیے وہ آیت پڑھی تھی ابھی ہم نے، اللہ نے تمہیں مستخلف بنایا ہے، تم نے خلیفہ بنایا ہے، تم خیرات کرو. اگر کسی، مولا نے فرمایا کسی مقام پر کوئی بھوکا ہے تو سمجھو اس کا لقمہ کوئی دوسرا کھا رہا. آج جو ہے یہ ملٹی ملین انڈسٹری، $1 بلین کی انڈسٹریز، ابھی کل ہی جو ہے پروسیشن ہوا فرانس میں، مزدوروں نے پروسیشن کیا تھا. 4 کمپنیاں کووڈ میں ہر روز بڑھتی جا رہی ہیں اور مزدور کی مزدوری بڑھتی نہیں ہے. تو اسی لیے مزدوروں کو بیدار کرنا ہے، انسانوں کو بیدار کرنا ہے. یہ شیئرنگ اور کیئرنگ جو ہے بہت ضروری. جی کوئی سوال کر لیجیے. کون ہے؟ سیدہ زید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب ایک تو بس 2 چھوٹے سے سوال میرے ہیں. ایک تو آپ کا موضوع توحید جو ہے نا، ابھی جو چل رہا ہے ہمارا موضوع،
ایک تو یہ کہ آغا صاحب توحید اگر ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، جیسے یہ جو اقسام ہم پڑھ رہے ہیں، توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، الفاظ جو ہے نا سمجھنا بہت مشکل ہو رہے ہوتے ہیں اس کو نا. اب ہم اس ایج میں آ کے اس بحث کو اتنا مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کو شروع سے توحید سکھائیں، اللہ کی معرفت سکھائیں. تو اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ کیسے بچوں کے لیے آسان کریں، کیونکہ ہم جتنا لفظی بحث میں جاتے ہیں نا اتنا یہ ٹاپک ہمارے لیے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. میں نے پرسنلی جو نوٹ کیا ہے نا، جو ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ الفاظ جو ہوتے ہیں، جو حرف ہوتے ہیں نا، وہ اتنے اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آ پا رہے ہوتے. مثالوں سے زیادہ اچھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن نہ حرف ہمیں یاد رہتے ہیں اور نہ حرف کے معنی اس طریقے سے سمجھ پا رہے ہوتے ہیں جو مطلب آپ لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ ابھی بات ہو رہی تھی نماز کے حوالے سے کہ جو مستحب نمازیں ہیں وہ باجماعت نہیں پڑھی جا سکتی، ایسے ہی ہے؟ مستحب نماز نہیں ہو مجھے جو سکتی، سمجھ میں واجب ادا ہو سکتی ہے. جو شب جی، قدر لیکن میں صاحب ہمارے شب قدر میں جو پڑھتے ہیں وہ مستحب نہیں ہوتی، قضا واجب. اچھا، لیکن اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو اعمال کروا رہے ہوتے ہیں جیسے شبائے قدر کے، وہ تو صرف ایک تو اس میں آدمی بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں بلند نماز. آواز سے پڑھتے ہیں، جی مگر جی جماعت کی نیت نہیں کرتے. جی، یعنی جماعت سب پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے طور پہ، اس جی لیے ہاں، بلند. جی جی ہاں، وہ جماعت نہیں کہلاتی، جی جی، مستحب ہے. وہ سنت وہ ٹھیک ہے، یہ بہت جو ہے شکریہ. آپس میں یاد دینا. آپ وہ پہلا سوال کا جواب یہ ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اگر میرے بچے کو میں اسکول میں نہیں ڈالوں تو میتھ کا جو طریقہ ہے 5 سال کے سن میں، 15 سال کے سن میں، 25 سال کے سن میں الگ الگ ہے میتھ. اسی طرح سے سائنس، اسی طرح سے دوسرے علوم، دوسرے جو نالج سائنسز، اس ایج میں اگر نہیں سیکھیں گے تو 50 سال میں کچھ بھی نہیں سیکھیں. تو آپ کو جو ضروری نہیں ہے کہ ٹرمنالوجی کے یا الفاظ ہی کے ذریعے سے، تب مفہوم اگر سمجھ میں آ گیا عمل کریں کافی ہے. لیکن نئی نسلوں کو چاہیے کہ دین کو جیسے ہے ویسے سیکھیں اور عمل کریں انشاءاللہ. التماس دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من لطیف لم یزل التبنا فیما نزل انت القوی نجنا عن قہرک یوم الخلل لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة عبادهم من نسلهم قد جاءنا من فضله العابد والباقر والصادق والكاظم ثم رضا ثم التقي ثم النقي والعسكري والحجة القائم. خدایا پروردگارا، ہمارے ان اعمال کو عظیم ہستیوں کے تو فائل میں قبول فرما. ہمارے اور آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما. مالک، یہ کووڈ کی وجہ سے دنیا بھر میں خود سے بہت سے مومنین انسان پریشان ہیں. مالک تو عظیم ہے، تیری قدرت عظیم ہے، تیری قدرت کاملہ سے اس کو جلد سے جلد دور فرما. مالک، جو بیمار ہو چکے ہیں انہیں صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے. پروردگارہ، مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ. انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما. اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ سید محمد ہادی و اہلیہ، سید مقصود رضا و اہلیہ، سید اظہر علی و اہلیہ، سیدہ شمیم زہرا، سید جعفر رضا. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن